قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے مالک صاحب جناب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب. محسن اختر کیانی صاحب آپ جانتے ہیں ناظرین کہ وہ تھے سینئر پیونر جج, چونکہ عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس تھے ان کو سپریم کورٹ جانا تو گئے, تو پھر محسن صاحب تھے سینئر موسٹ جج, پھر کچھ ججز آ گئے, سرفراز صاحب جو ہے وہ ان سے زیادہ سینئر ہو گئے, وہ ساری بحث چلی کہ حلف لینا ہے نہیں لینا, اس کے بعد سرفراز صاحب ہو گئے سینئر پیونر جج. تو اب سے کچھ لمحات پہلے یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے جس کے مطابق محسن اختر صاحب نہیں بلکہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب میرے ٹرائبیونل کے جج تھے. اچھا کون سے والے الیکشن یہ 2000 جو چل ہی نہیں پا رہا. اچھا دیٹ ٹرائبیونل الیکشن ٹرائبیونل. اوکے لاہور ہائی کورٹ سے آئے نا یہ تو. اچھا وہاں پر آپ تو کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سینیورٹی آئی تھنک یہ 15 نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں, لیکن یہاں پہ تو دوسرے نمبر پہ آ گیا نا, پتہ نہیں کیسے, چونکہ وہ ٹرانسفر ہے نا, تو ٹرانسفر میں آپ کو ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں. تعیناتی پہ حلف ہوتا ہے, ٹرانسفر پہ حلف نہیں ہوتا ہے, اور ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں. پتہ نہیں آرٹیکل 200 آرٹیکل 194 یہ بس آرٹیکلز ہیں ایویں. لیکن جو آئین ہے نا, آئین از وہ ایک ہوتا ہے نا ایڈیشنل ریڈنگ کورس ورک کی, تو آئین پاکستان اس وقت وہ ایڈیشنل ریڈنگ ہے, اٹس ناٹ کمپلسری. میں اس سے پہلے کہ چونکہ تازہ خبر آ گئی ہے تو مجھے افنان میں اجازت دیں کہ میں اس سے پہلے مالک صاحب سے تجزیہ لے لوں اس ڈیولپمنٹ میں, اور پھر میں کرتا ہوں کہ یہ بلکہ یہ راجہ محسن ہے ہمارے کورٹ کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ. محسن آپ ذرا بتائیں گے یہ کیا ہے ابھی اس میں یہ لکھا ہے نوٹیفیکیشن میں کہ مستقل تعیناتی تک سرفراز ڈوگر صاحب رہیں گے قائم مقام چیف جسٹس, یعنی کیا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پرماننٹ نہیں ہے, کچھ دنوں کے لیے ہفتوں کے لیے, کیا ہے ذرا سمجھائیے گا. حکومت بھی قائم مقام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس تعینات کیا جاتا ہے اور وہ مستقل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعیناتی تک اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دیں گے. جسٹس سرفراز ڈوگر ان ججز میں شامل ہیں جنہیں ٹرانسفر کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ایک ریپرزنٹیشن بھی بھجوائی گئی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اس وقت کے چیف جسٹس عامر ڈوگر کو. تاہم اب ٹرانسفر ہونے والے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی بطور قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے. محسن میں جو لکھا ہے ٹل اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس وہ جو ہے وہ رہیں گے, اس کا کیا ہے, تو ریگولر چیف جسٹس کب اپوائنٹ ہوگا مطلب؟ جی بالکل, ٹل اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تعیناتی کی گئی ہے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو آئین کے آرٹیکل 196 کے تحت صدر مملکت کی جانب سے تعیناتی کی گئی ہے. سو یہ اپوائنٹمنٹ آف ریگولر چیف جسٹس کب ہوگی اندازاً؟ دیکھیے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے گزشتہ روز جو صحافیوں سے ملاقات بھی کی تھی, انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کہا تھا کہ آئندہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا اس میں یہ معاملہ اس پر غور کیا جائے گا, اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ جن کا قائم مقام جج کے طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعیناتی کی گئی ہے, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں, اور جب یہ مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کی جائے گی تو انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس آنے والے دنوں میں بلایا جا سکتا ہے. تاہم کیونکہ اب انہیں قائم مقام جج لگا دیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ میں, تو شاید ممکنہ طور پر اب اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بہت جلد نہ ہو. تھینک یو محسن, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو مالک صاحب یہ بھی پاسبلٹی ہے نا کہ مطلب ریگولر چیف جسٹس بھی اس جوڈیشل وہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ریگولر چیف جسٹس بھی سرفراز ڈوگر صاحب بھی ہو جائیں, یہ بھی ممکن ہے نا مالک صاحب؟ بالکل سر, اس ملک میں تو یہ بھی ممکن ہے آپ اور میں بھی بن سکتے ہیں, جو جس طرح حالات چل رہے ہیں. واقعی ایگزیکٹلی ہم میں سے کوئی مایوس نہیں ہے. اٹ واز دا آبویس کنکلوژن کہ سارا میلہ سجایا کس کے لیے گیا تھا. آپ 15 نمبر سے لاتے ہیں, ان کو لاتے ہیں. دیکھیں, جسٹس کی کسی بھی کورٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. کورٹس کے پاس پولیس فوج اس طرح نہیں ہوتی جس طرح دوسروں کے پاس ہوتی ہے, مورل اتھارٹی ہوتی ہے. اور مورل اتھارٹی میں پہلی عزت پہنچتی ہے جب آپ اس کو نیڈلیسلی کنٹروورشل کر دیں. ان کا آنا, سینیورٹی کرنا, اب اس ایشو پہ 5 ججز کی ریپرزنٹیشن ہے, 4 ججز سپریم کورٹ کے اس پہ اپنا ویو پوائنٹ دے چکے ہیں. ایون چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا عندیہ دیا جس جرنلسٹ میٹنگ کی یہ بات کر رہے تھے بھائی ہمارے, کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ I've given my mind, اور کہ ٹرانسفر اور جو ہے یہ ہے سینیورٹی ان کو مکس نہیں ہونا چاہیے, ڈفرینٹ چیزیں. سو ایوری بڈی نوز کہ کیا ہوا ہے. لیکن ایک میرے نزدیک تو انفارچونیٹ کرمنل سائلنس ہے. ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ ہم جتنے ہمارے لوگ پاور میں ہیں وسیم, وہ اپنی ایکشنز کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کی پرواہ نہیں کر رہے.
ہر کوئی اپنا دائرہ دیکھ رہا ہے کہ میرا امیجیٹ فیوچر کیا ہے, میرے اگلے 2 سال 4 سال کیسے گزریں گے, میرے کریئر کا کیا ہوگا, وداؤٹ ریلائزنگ کہ لانگ ٹرم ڈیمیجز کیا ہوں گے اس ملک کے لیے, نظام کے لیے. آپ نے ہر چیز نیڈلیس کنٹروورشل بنا دی. ایلیویشن آف ججز ٹو ہائی کورٹس, ایلیویشن آف ججز فرام ہائی کورٹس ٹو سپریم کورٹس, جس کی ضرورت نہیں تھی. آج غلط ہے یا صحیح ہے, ایک پرسیپشن پی ٹی آئی والے بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے. اگرچہ سپریم کورٹ میں دیکھیں 4 چیف جسٹسز آئے ہیں جو ویسے ہی آنے چاہیے تھا, 2 سینئر ججز آئے ہیں, لیکن کورٹ پیکنگ بیٹھ گئی ہے بیکاز سم ٹائمز یو ڈو دا رائٹ تھنگ دا رانگ وے نا, اس کا بھی اتنا نقصان ہوتا ہے. اچھا ایک بات ختم کرنا چاہوں گا, مسئلہ صرف یہ ہے ہمارے ملک میں کانفلکٹ چل رہا ہے جس میں 4 پارٹیز ہیں, ایک جوڈیشری ہے, ایک ایگزیکٹو ہے, ایک عمران خان پی ٹی آئی ہے, اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. جوڈیشری ڈزنٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو اینی ون, ان کا نیچر آف آپریشنز ایسا ہے. صحیح ہے. گورنمنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک اینی ون, کیونکہ یہ چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. عمران کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ ہے تو یہ زندہ ہیں, ان کا کام چل رہا ہے. 2 لوگوں کے میں آپس میں بات کرنی ہے, وہ جب کریں گے مسٹرسٹ کم ہوگا تو کہیں بات آگے بڑھے گی, ورنہ یہ سارے سائڈ شوز چلتے رہیں گے, نظام تباہ ہوتا رہے گا. آپ کو سننے کو اچھی اچھی باتیں سنیں گے, آپ کو میگا ٹرینڈز اکنامک اچھے لگیں گے, دوسرے لگیں گے, بٹ وین یو وہ کہتے ہیں the devil lies in detail, جب آپ ان کو سنتھسائز کریں گے تو آپ کہیں گے یار کچھ بھی نہیں بدلا. اصل پرابلم تو وہی ہے. ٹھیک ہے.